آج کی اس مختصر نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ رمضان کے جو عظیم الشان فضائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں بیانات میں، دروس میں، اور عامۃ المسلمین تقریباً سارے ان فضائل سے واقف ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہمیں اس پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں گے، یعنی کیا صرف صبح صادق سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے سے یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے، یا اس کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم روزے کے آداب اور شرائط کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ فضائل ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، یہ جو روزہ ہے یہ جیسے لڑائی میں دوسرے کے حملے سے بچنے کے لیے آدمی ڈھال استعمال کرتا ہے، اس طرح یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، لیکن یہ اس وقت تک ڈھال ہے کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کیسے پھٹتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے یہ پھٹ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گناہ اگر کریں گے تو پھر یہ ڈھال نہیں بنے گی، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ یہ عبادت نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے روزہ دار وہ ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات جگے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ارشادات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے اس وقت تک روزے کے یہ عظیم الشان فضائل ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اب بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے آج معاشرے میں گناہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک سامنے والا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں بھی معافی نہیں ہوگی۔ اور بخاری کی روایت ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہلانے کا مستحق صرف وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی تحقیر نہ ہو۔ یہ آپ کی زبان سے کسی کو بھی کسی بھی انداز سے تکلیف پہنچے گی تو گویا میں اور آپ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ٹھہریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایذاء مسلم۔ ہم بہت ساری جگہوں پر اس کا خیال نہیں رکھتے اور ہم دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پڑوسی سے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ من یا رسول اللہ، کون، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس کے ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، اگرچہ علماء نے تعویل کی ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، لیکن ہمارے انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس طرح کی تعویلات کرنے سے جو حدیث کا جو اصل مقصد ہے اور جو کلام کا زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اگرچہ اس کو کافر نہیں قرار دیں گے، لیکن مومن اور مسلم کا جو لقب ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے ایذا سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کرنا چاہیے اور راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے رمضان کا مہینہ ہے،
تو اس میں جو گھروں میں خواتین ہیں ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کو اپنے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، ان کو کپڑے بھی دھونے ہیں، انہیں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، انہیں سحری اور افطاری کا بھی انتظام کرنا ہے۔ تو بعض اوقات خاندان بڑا ہوتا ہے اور خواتین کم ہوتی ہیں، ایک خاتون ہے، دو خاتون ہیں، اور وہ بیچاری ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں وہ بھی انسان ہیں، اور یہ رمضان ان کے لیے بھی رمضان ہے، ان کو بھی روزہ لگتا ہے، ان کو بھی مشقت ہوتی ہے، ان کو بھی ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو رمضان میں ایک تو اخلاق اپنے بہت اچھے رکھنے چاہیے، رویہ اپنا، لہجہ اپنا نرم رکھنا چاہیے، ان سے کسی بھی کام کو کہنے کے لیے آپ الفاظ کا انتخاب اچھا کریں، آپ رویہ اچھا رکھیں، آپ مسکرا کر بات کریں، آپ ان کی تھکاوٹ کے وقت میں ان کی حوصلہ افزائی کے کچھ کلمات کہہ دیں، اس سے بھی ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ جن کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ان میں ہاتھ بٹائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں اگر جھاڑو لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی آپ جھاڑو لگا دیتے تھے، کپڑے کو پیبند لگانے کی یا سلائی کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی آپ سلائی کر دیتے تھے، جوتا گانٹھنے کی ضرورت پیش آتی تھی آپ جوتا گانٹھ دیتے تھے، بکری کا دودھ دوہنے کی ضرورت پیش آتی تھی آپ یہ بھی کر لیتے تھے۔ تو کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا ہے اور وہ یہ کام اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے؟ تو گھروں کے کاموں میں گھر کی خواتین کا ہاتھ بٹانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ تخفیف کریں ان کے کاموں میں، جو کام رمضان کے بعد تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دیں، جو پہلے نمٹائے جا سکتے ہیں وہ پہلے نمٹا لینے چاہیے۔ اب رمضان جب شروع ہو گیا تو اب ان کے کاموں میں جتنی تخفیف ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور جتنا آپ ان کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی جس چیز جو میزان عمل میں جو چیز ہوگی وہ آدمی کے اخلاق ہوں گے، اور فرمایا کہ خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اسی میں یہ فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں بہتر ہوں۔ تو دیکھیے باہر تو آدمی بڑی گپیں لگاتا ہے، خوش گپیوں میں مشغول رہتا ہے، اپنے دوستوں سے گپ شپ لگاتا ہے، مسکرا کر باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو وہ تھانے دار بن جاتا ہے۔ تو گھر والے تو آپ کے حسن سلوک کے اور آپ کے اخلاق اور پیار کے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کیا رویہ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر پیالہ رکھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھاتے کہ عائشہ دیکھو اس جگہ سے تم نے پانی پیا تھا نا، اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پی رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ حوصلہ افزائی تھی، دل لگی تھی۔ دوڑ کا مقابلہ حضرت عائشہ سے کر رہے ہیں، ایک دفعہ حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں، دوسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تل کا بھی تل کا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ حوصلہ افزائی تھی۔ تو گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹائیں، اور وہ جب مشقت اٹھاتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کچھ کلمات کہہ دیں، ان کی تعریف کر دیں، ان سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com